بھارتی سپریم کورٹ نے مودی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کو معطل کر دیا ہے، جن قوانین کے خلاف ملک بھر میں کسان 50 دن سے سراپا احتجاج ہیں۔ کسانوں نے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے اور قوانین کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، دہلی مودی سرکار کی طرف سے کسانوں کے لیے اصلاحاتی پیکج کے نام پر ان کے حقوق سلب کرنے کے خلاف پورے ملک کے کسان سراپا احتجاج ہیں۔ آغاز میں جب کسانوں نے حکومتی پالیسیوں پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دہلی کی طرف مارچ کرنا شروع کیا تو بھارتی حکومت اپنی روایتی ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کسانوں کے احتجاج پر اپنے بیان میں واضح طور پر کہا کہ یہ ریفارمز واپس نہیں لی جائیں گی، کسان اپنے احتجاج کا شوق پورا کر لیں۔ لیکن جب احتجاج میں شدت آئی، بھارتی کسانوں کے دھرنے کی خبریں عالمی میڈیا کی زینت بننے لگی۔ کینیڈین وزیر اعظم سمیت کئی عالمی رہنماؤں نے بھارتی حکومت کی ہٹ دھرمی اور کسانوں کے خلاف انسانیت سوز سلوک کی مذمت کی۔ بھارتی حکومت کے اقدامات امریکن کانگریس اور برطانوی پارلیمنٹ تک پہنچے۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے مداخلت کی۔ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں بھی بھارتی سفارتکاروں کے سامنے بھارتی سکھوں نے سخت ترین احتجاج کیا تو بھارتی حکومت نے کسانوں کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، 9 دسمبر 2020 کو کسانوں اور امیت شاہ کے درمیان ہونے والے مذاکراتی دور میں کسانوں کی قیادت میں 2 ٹوک موقف اپنایا کہ حکومتی بل واپس لیا جائے۔ جب بھارتی وزیر داخلہ نے لیت و لال کا مظاہرہ کیا تو کسانوں نے مزید بات چیت کرنے سے انکار کرتے ہوئے حکومت سے مذاکرات معطل کر دیے۔ ناظرین، اس وقت نیو دہلی میں حکومتی رٹ عملاً کہیں نظر نہیں آ رہی۔ نیو دہلی کو آنے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب ان تمام راستوں پر سکھوں کا مکمل کنٹرول ہے۔ کسانوں نے 12 دسمبر کو دہلی کو ملک کے ساتھ ملانے والی بڑی شاہراہوں دہلی جے پور ہائی وے اور آگرہ دہلی ہائی وے کو بلاک کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی 14 دسمبر کو ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ برطانوی جریدے دی گارڈین کے مطابق پنجاب کے وزیر اعلیٰ امرندر سنگھ نے کسانوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے مطالبات سنے جائیں۔ اگر میں ان کسانوں کی جگہ ہوتا تو اس بل کو کبھی تسلیم نہ کرتا۔ اگر وفاقی حکومت نے کسانوں کی بات نہ سنی تو حالات اتنے کشیدہ ہو سکتے ہیں کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بھارتی حکومت کی زبان بولنے والے میڈیا اور بالی ووڈ انڈسٹری کے سلیکٹڈ اداکاروں کی جانب سے کسانوں کی طرف سے احتجاج کی مذمت نے سکھوں اور دیگر اقوام میں مزید تقسیم کر دی ہے۔ پنجاب کے تمام اداکاروں نے بالی ووڈ کے سلیکٹڈ اداکاروں کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کسانوں کے ساتھ دہلی کا گھراؤ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، ان حالات میں بھارت نے ماضی کی روایتی بھوکھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان پہ نہ صرف الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بلکہ بھارت کی جانب سے جنگی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ پلوامہ، ممبئی حملوں کی طرز کا کوئی سانحہ رونما کر کے اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کشمیر میں آزادی کی تحریک کے بعد بھارت میں آزادی کی سب سے بڑی تحریک خالصتان کی ہے، جس کی قیادت نے 2020 میں ایک ریفرینڈم کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ گزشتہ دنوں برطانیہ اور کینیڈا میں بھارتی سفارت خانوں کے سامنے ہونے والے شدید احتجاج کے بعد اب بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا ہے کہ اس احتجاج کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ احتجاج سکھوں کی جانب سے بھارتی حکومت کے کسان مخالف بل کے رد عمل میں کیا جا رہا ہے۔ ان الزامات کے بعد بھارتی اخبار دی ہندو نے 9 دسمبر کو اپنے اداریہ میں لکھا کہ حکومت کو کسانوں اور سکھوں کے احتجاج کے دوران تحریک خالصتان جیسے خطرے کے لیے چوکنا رہنا ہوگا اور ان الزامات کے لیے باقاعدہ ایک سٹوری پلان کی گئی۔ کسانوں کے احتجاج کے دوران 5 افراد کو گرفتار کر کے ان پہ الزام لگایا کہ یہ تحریک خالصتان کے کارکن ہیں اور یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ISI بھارت کی علیحدگی پسند گروپس کا استعمال کر رہی ہے اور ان گروپس کو کشمیر کی تحریک کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ دہلی پولیس نے وفاقی حکومت کو خبردار کیا کہ ان اقدامات پر سنجیدگی سے غور کرے اور ضروری اقدامات بھی اٹھائے۔ بھارت نے ان الزامات کے ساتھ پاکستان پر جنگی جارحیت کے لیے LOC پہ تعینات فوجیوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے اور پلوامہ طرز پر ایک فالس فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس کشیدگی کے پیش نظر تمام بری، بحری اور فضائی افواج کو ہائی الرٹ کرنے کے ساتھ کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ چین نے بھی پاکستان کے ساتھ بھارت اسرائیل لابی کی انتہائی خفیہ معلومات شیئر کی ہیں۔
ناظرین، بھارت کی طرف سے یہ جارحانہ اقدامات باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکی حکام جو کہ گزشتہ مہینے بھارت کے ساتھ بیکا سمیت اہم دفاعی معاہدے کر کے گئے ہیں، انہیں 20 جنوری سے پہلے اسرائیل کو تمام ممالک سے تسلیم کروانے کی منصوبہ بندی ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے تمام تر دباؤ کو مسترد کر کے پاکستان کے اصولی موقف پر قائم رہتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کشنر کے حالیہ عرب ریاستوں کے دورے اور عرب ریاستوں کے پاکستان پر شدید دباؤ کے باوجود پاکستان کے موقف نے اسرائیل کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب اسرائیل امریکہ کے ذریعے بھارت پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کارروائی کی جائے، جس کی آڑ میں سکھوں کے احتجاج سے نظر ہٹائی جا سکے اور پاکستان کو بھی واضح پیغام دیا جا سکے۔ لیکن پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کی بروقت معلومات اور اقدامات نے دشمن کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں ہیں۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے بھی گلوبل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بھارتی لابی کی منصوبہ بندیوں سے آگاہ ہیں، کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھارت کے ساتھ اس کے اتحادی ممالک کو بھی سرپرائز دیں گے، جو کہ 27 فروری کے رد عمل سے زیادہ تباہ کن ہوگا۔ پاکستان پر خالصتان کو سپورٹ کرنے کے الزامات کا سلسلہ پہلی بار نہیں ہے۔ بھارتی حکومت جب خود کو اس تحریک کے سامنے بے بس محسوس کرتی ہے تو عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر بے بنیاد الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن عالمی اداروں میں ہمیشہ بھارت کو اپنے الزامات پر سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں بھارتی پنجاب کی پولیس اور بھارتی حکومت نے دعویٰ کیا کہ پاکستان خالصتان تحریک کو اسلامی عسکری گروپس کے ذریعے سپورٹ کر رہا ہے، جس پر تحقیقات کے بعد برطانوی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر کہہ دیا کہ خالصتان تحریک کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے۔ سکھ بھارتی پالیسی سے خوش نہیں ہیں اور بیرون ملک مقیم سکھ خالصتان کے لیے زیادہ متحرک ہیں۔ سکھوں کی اکثریت علیحدہ ملک کا قیام چاہتی ہے، جبکہ بھارتی حکومت اور میڈیا کا رویہ سکھ علیحدگی پسندی کو ہوا دے رہا ہے اور گولڈن ٹیمپل حملے کے بعد سے خالصتان کے مطالبے میں شدت آئی ہے۔ بھارت کو الزامات کے بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سکھ کمیونٹی کے مطالبات اور مسائل پر غور کرنا چاہیے۔ ایک بین الاقوامی رپورٹ میں بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، جبکہ ایک بین الاقوامی رپورٹ میں بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ساؤتھ ایشیا اسٹیٹ آف مائنورٹیز رپورٹ 2020 میں کہا گیا ہے کہ بھارت مودی دور حکومت میں اقلیتوں اور حکومت کے نظریات سے اختلاف رکھنے والوں کے لیے خطرناک ملک بن جائے گا۔ جنوب ایشیائی ملکوں میں شہری حقوق، جمہوریت، اظہار رائے کی آزادی اور سیکولرزم کے تحفظ کے حوالے سے ساؤتھ ایشیا اسٹیٹ آف مائنورٹیز رپورٹ کے مطابق ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد اقلیتوں اور کمزور طبقات پر نئے سرے سے اور براہ راست حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس سے مسلمانوں اور مسلم تنظیموں کے حقوق اور اظہار رائے پر اثر پڑا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کی صورتحال کے حوالے سے انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیم ساؤتھ ایشیا ہیومن رائٹس ڈاکومنٹیشن سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر روی نائر نے DW اردو سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا، یوں تو مودی حکومت اور ہندوتوا کی طاقتوں نے جو خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے، اس سے تمام ہی اقلیتی فرقے خوفزدہ ہیں، لیکن مسلمانوں کی صورتحال سب سے زیادہ خراب ہے۔ روی نائر کا کہنا ہے کہ حکومت بھارت میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی کوششیں کر رہی ہے۔ NRC اور CAA جیسے قوانین اسی لیے لائے گئے ہیں۔ اتر پردیش میں انسداد تبدیلی مذہب کا قانون اسی سلسلے کا حصہ ہے اور مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ روی نائر کہتے ہیں کہ حکومت نے مسلمانوں کے بارے میں تو یہ طے کر دیا ہے کہ وہ ملک کے اندر ملک کے دشمن ہیں اور انہیں دوسرے درجے کی شہریت تسلیم کرنی ہوگی، ورنہ انہیں حکومت اور حکومت کے حامیوں کی طرف سے مزید مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ساؤتھ ایشیا ہیومن رائٹس ڈاکومنٹیشن سینٹر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے مسیحیوں کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ مسیحی تنظیموں کو غیر ملکی مالی امداد سے متعلق قانون اور تبدیلی مذہب کے نام پر پریشان کیا جا رہا ہے۔
साउथ एशिया स्टेट ऑफ मिनॉरिटीज रिपोर्ट 2020 में FCRA कानून में तरमीम का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस नए कानून की आड़ में तरक्की पसंद और गैर सरकारी तंजीमों को निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम अदाकारों, इंसानी हकूक के वकला, समाजी कारकुनों, माहिरीन तालीम, सहाफ़ियों, दानिश्वरों और जो भी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इन पर हमले किए गए। इंसानी हकूक के कारकुन पाबंदी, तशद्दुद और हित्ते के इज्जत और इस्तेसाल का सामना कर रहे हैं। रवि नायर कहते हैं, अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को भारत में 2 महाजों पर कोशिश करना होगी। एक तो आईनी तरीके से अपना हक लेने के लिए जिद्दोजहद करें और दूसरे सतियागर यानी पुरअमन तहरीक का रास्ता अपनाएं। रवि नायर का कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हर मामले में अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, लेकिन जो अहम मामलात हों इन पर गौर करने और माहिर कानून से मशवरा लेने के बाद अदालत से ज़रूर रुजू करना चाहिए। और दूसरा ये कि सतियागरा होनी चाहिए। रवि नायर का ख्याल है कि जिस तरह किसान अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर हैं, इसी तरह मुसलमानों को शहरियती तरमीमी कानून के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखना चाहिए। इन्हें कोरोना वायरस के चक्कर में आकर अपनी तहरीक ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। रवि नायर का ख्याल है कि बाबरी मस्जिद इन्हदाम के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, इसके खिलाफ भी पुरअमन सत्याग्रह होनी चाहिए थी, क्योंकि ये फैसला भारतीय आइन और बैनुल अक़वामी कवानीन के यकसर खिलाफ है। रवि नायर कहते हैं कि भारत में 230 मिलियन मुसलमान हैं। अगर इनमें से 5 लाख भी सत्याग्रह करके जेल चले जाते हैं तो हुकूमत कानून पर नजरसानी करने के लिए मजबूर हो जाती है। इनका मजीद कहना है कि ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि भारतीय मुसलमानों में तंजीम, दूरअंदेशी और अज़म हौसले की कमी है। हालांकि मुल्क में बहुत से पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबी हलकों में मुसलमानों की अक्सरियत है और वो फैसला कौन पोजीशन रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान इंतखाबात में वहाँ से मुंतखब नहीं हो पाते, लेकिन आपस में लड़कर सेकुलर, मुखालिफ और हिंदुत्व की ताकतों को तक़वियत फराहम करते हैं। रवि नायर इस बात को तस्लीम करते हैं कि बहुत सी सेकुलर जमातों का किरदार भी ठीक नहीं है, इसीलिए मुसलमानों को अपनी सतह पर जिद्दोजहद करना होगी। मुसलमानों को अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगी, कोई दूसरा आकर आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकेगा। अलबत्ता इस मकसद के हसूल के लिए हम ख्याल ताकतों के साथ इत्तेहाद कायम करें। ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। हिंदुत्व की ताकतों को हराना इंतहाई ज़रूरी है, वरना ये आगे बढ़ते ही जाएंगे और ऐसे ऐसे मंसूबे लाएंगे जिनसे अक़लियतें दूसरे दर्जे का शहरी बनकर रह जाएंगी। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 18 दिसंबर 1992 को मजहबी, नस्ली और लिसानी अक़लियतों के हकूक़ का ऐलान किए जाने की मुनासबत से भारत में एक रोज़ अक़लियतों का दिन मनाया जाता है। भारत में पहली मरतबा 2006 में अक़लियत अमूर की वजारत का क़याम अमल में आया था। भारत में मुसलमान, मसीही, सिख, पारसी और बुद्ध मत के मानने वाले अक़लियती फ़िरक़े तस्लीम किए जाते हैं।